السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ناظرین و سامعین اکرام، پچھلے چند دروس میں ہم نے عقیدے پر بحث کی تھی. اب اسی کے مؤلف یعنی کتاب شرح عقیدۃ الطحاویہ کے مؤلف کے سلسلے میں ہم کچھ بحث کریں گے. ان کا نام ہے ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الازدی المصری الحنفی الطحاوی. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے امام ثقۃ جلیل. اسی طرح الامام المحدث الفقیہ الحافظ بھی ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے. یہ امام مزنی رحمہ اللہ جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ان کے بھانجوں میں سے تھے. ان کی پیدائش مصر کے علاقے میں 230 پر 9 ہجری یعنی 239 ہجری کو ہوئی اور ذوالقعدہ کے مہینے میں 321 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں 321 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور ان کا جو نسخہ تھا یہ نسخہ بہت ہی یعنی بکھرا پڑا تھا اور تحریفات اور اغلاط سے بھرا پڑا تھا. مخطوطہ تھا، بعد میں ملا. پھر اس کے اسی طرح ان کی جو شرح جب دیکھی گئی تو بہت ہی زیادہ خصوصیات کی حامل تھی. اس میں جو ہے بہت ہی زیادہ آیات کو لائے، احادیث کو لائے، اور اسی طرح عقیدوں کے سلسلے میں جس گروہ نے جن فرقوں نے اختلافات کیے ہیں ان کے اقوال اور ان کی ایک لمبی بحث شارح رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کی. فللہ الحمد والمنہ. پھر کہتے ہیں کہ شرح لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے استاد نے ان کو شرح لکھنے پر کہا تھا کہ اس کی کچھ شرح لکھ دی جائے تو بہتر ہوگا اور تصحیح بھی کر دی جائے تو بہتر ہوگا. تو انہوں نے شرح لکھی اور اساتذہ نے ان کی تصحیح کی. ان کے ماموں کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا جن کا نام ہے اسماعیل بن یحییٰ المزنی. یہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں. ابن یونس رحمہ اللہ ان کے سلسلے میں کہتے ہیں کان الطحاوی ثقۃ ثبتا فقیہا عاقلا لم یخلف مثلہ. کہ یہ ثقہ تھے یعنی بہت ہی زیادہ پائے کے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عقل اور دانش اور خرد مند تھے. انہوں نے اپنے پیچھے اپنے جیسا نہیں چھوڑا. ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں هو احد الثقات الاثبات والحفاظ الجہابذہ کہ یہ بہت ہی بڑے ماہر حفاظ اور پائے کے علماء اور ثقات اشخاص میں سے ایک ہیں. ان کے تصانیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ العقیدۃ الطحاویہ اور اسی طرح فقہی ابحاث پر دلائل کے ساتھ بحث کی ہوئی کتاب معانی الآثار، اور جس میں جو ہے اختلافی مسائل کو بھی مکمل طور پر وضاحت کی گئی ہے. اور اسی طرح مشکل الآثار، احکام القرآن، اور اسی طرح ان کی کتاب المختصر. پھر اسی طرح شرح الجامع الکبیر اور شرح الجامع الصغیر، اور اسی طرح ایک اور کتاب الشروط، اور اسی طرح النوادر الفقہیہ. پھر ایک اور کتاب الرد علی ابی عبید. تو یہ تمام ان کی جو ہے کتابیں ہیں. ان کی وفات جیسے کہ ہم نے سنا 321 ہجری کو جمعرات کی رات ذوالقعدہ کے اواخر میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے مصر میں ہی ہوئی. اور ان کو جو ہے قرافہ نامی جگہ پر ان کو دفن کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ جو کتاب ہے اس کتاب کے مؤلف امام شاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی رحمہ اللہ. ان کے سلسلے میں بھی جان لیں. ان کا مکمل نام احمد ابن عبد الرحیم ابن وجیہ الدین ابن معظم ابن منصور. ایک اور مرتبہ سن لیجئے، احمد ابن عبد الرحیم ابن وجیہ الدین ابن معظم ابن منصور قطب الدین المعروف بشاہ ولی اللہ الدہلوی الہندی العمری الحنفی. دہلوی تو تھے، دلی میں پیدا ہوئے. ہندی اس لیے کہلائے کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان ہی ان کی رہائش گاہ رہی. العمری اس لیے کہلائے کہ ان کا سلسلہ نسب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. حنفی اس لیے کہلائے کہ یہ جو ہے عقیدتاً نہیں بلکہ عملاً یہ حنفی تھے. پھر اسی طرح ان کی پیدائش کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو 1114 ہجری بمطابق 1703 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے. 1114 ہجری
مطابق 1703 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے، اورنگزیب کی وفات کے 4 سال پہلے۔ اورنگزیب ابھی زندہ تھا، اورنگزیب کی وفات سے 4 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ پھر اسی طرح اگر دیکھا جائے تو 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مکمل کر لیا، اور 12 سال کی عمر میں انہوں نے ابتدائی کتابوں کو مکمل کر لیا، اور 14 سال کی عمر کو جب یہ پہنچے تو انہوں نے تفسیر بیضاوی کی تعلیم شروع کر دی، وہ پڑھنے لگے۔ عربی، فارسی، ان تمام میں جو ہے انہوں نے درک حاصل کیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے سلسلے میں یہ خود کہتے ہیں العمری نسبا، سلسلہ نسب کے طور پر جو ہے میں عمری ہوں، الدہلوی وطنا، الاشعری عقیدتا، عقیدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اشعری ہوں، الصوفی طریقتا، طریقت کے اعتبار سے صوفی ہوں، الحنفی عملا، الحنفی والشافعی تدریسا، عملی طور پر حنفی تھے، پڑھانے اور پڑھنے کے اعتبار سے حنفی اور شافعی تھے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیریہ جو عالمگیر کے دور میں لکھی گئی، اس میں ان کے والد صاحب عبد الرحیم رحمہ اللہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کبار علماء میں سے تھے اس وقت کے۔ ان کی اولاد میں اگر دیکھا جائے تو عبد العزیز الدہلوی رحمہ اللہ ہیں۔ پھر ان کی کتابوں کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ان کی کتابیں عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، اور اسی طرح الانصاف فی بیان سبب الاختلاف۔ پھر تفسیر میں اگر دیکھا جائے تو اصول التفسیر پہ ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر، اور اسی طرح تفسیر میں الخیر الکثیر، اسی طرح فتح الخبیر، اور انہوں نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا جس کا نام انہوں نے رکھا فتح الرحمن، اور اسی طرح ان کی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ بھی ہے۔ پھر حدیث کے سلسلے میں ان کی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کی کتابیں ہیں شرح تراجم صحیح البخاری، اسی طرح تأویل الاحادیث، اور المصفى فی شرح الموطأ، اور اسی طرح الارشاد الی مہمات الاسناد، اور شیعہ پر جو انہوں نے رد کیا اس سلسلے میں اگر کتابیں دیکھی جائے تو ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، اور اسی طرح قرۃ العینین فی فضیلۃ الشیخین، یہ تمام وغیرہ ان کی کتابیں ہیں، اور بھی بہت سی کتابیں ان کی ہیں۔ تقریباً ان کی کتابوں کی تعداد 60 یا اس سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان کی وفات، آپ رحمہ اللہ کی وفات 1170 پر 1176 ہجری میں بمطابق 1760 پر 2 عیسوی 1762 عیسوی میں دہلی میں ہوئی، محرم کے مہینے میں وفات ہوئی۔ آپ نے کل 62 سال کی عمر پائی، یعنی 60 پر 2 سال آپ باقاعد حیات رہے۔ آبائی قبرستان میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہم نور مرقدہ، اللہم نور مرقدہ، فجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس کو صحیح طور پر یاد رکھنے اور ان لوگوں سے اپنے علم کو اور بالاتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔